ان سے مل کر اس کی انسانیت تشکیل پاتی ہے۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس پردوں پر غفلت کا پردہ سب سے بڑا پردہ ہے کہ غفلت کے پردے ہیں، اولاد کی محبت کا پردہ ہے، مال کی محبت کا پردہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو۔ جی السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں جی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی لیکن میرا ایک کافی بڑا مسئلہ ہے، تو میں نے آپ سے دعا کا خاص طور پہ کہنا تھا کہ پلیز دعا کیجیے کہ میرا اللہ جو ہے میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں، جیسے میں چاہتی ہوں ویسے ہو جائے، ہمارے حق میں بہتری ہو۔ جی مسئلہ بھی نہیں بتا سکتی آپ؟ مسئلہ بس یہ کہ میری بیٹی میرا جو ہے میرے شوہر کے ساتھ جو ہے پیچ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم محمد و آل محمد کے واسطے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو بھی ان کا مسئلہ ہے خداوند عالم جلد از جلد حل فرمائے، اور خصوصاً اسی ماہ مبارک کے رجب کا اور اس ماہ رجب میں آنے والے معصوموں کا واسطہ خداوند عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ شکریہ جی آپ کا، شکریہ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ تو عزیزان گرامی، کہا گیا ہے کہ یہ جو پردے ہیں غفلت کے پردے ہیں، یہ قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ جب سارے پردے ہٹ جائیں گے تو اس دن جو ہے ہماری آنکھیں تیز ہو جائیں گی اور ہر چیز کو اس وقت دیکھیں گی۔ ابھی تو ہم نے بعض چیزوں کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جناب یہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے نا وہ نیکی نہ ہو سکتا ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے عزت کے لیے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ شہرت کے لیے وہ کام انجام دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجبوراً ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اگر وہ کام نہ ہو جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، کیونکہ اجر اور ثواب کس نے دینا ہے؟ چونکہ ہمارا پروگرام کیا ہے؟ جزا و سزا کا ہے، تو اللہ سے اجر اسی چیز کا مل سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہم نے کام انجام دیا ہو۔ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو ہم نے شامل کر لیا اس میں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب اللہ سے نہیں مل سکے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اگر تم نے میرے لیے کام کیا ہے تو اس کا اجر مجھ سے طلب کر لے، اور اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شامل کر لیا تھا تو میں بڑا اچھا شریک ہوں، یعنی میں سارے کا سارا مال، سارے کا سارا کام اسی کے حوالے کر دیتا ہوں جس کو تو نے شریک قرار دیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتا کسی کو شریک قرار دیا جائے، تو لہٰذا ہمارے اعمال جو ہیں وہ خالصانہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری نماز بھی جو ہے وہ بھی خالصانہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں دعا ہے جو کہ نماز پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے، ائمہ اطہار سے دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تو یہ دعا جو ہے یہ نماز ظہر عصر کے بعد پڑھی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، وہ کال لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی فرمائیں، آپ کا نام اور کہاں سے بات کریں؟ من نفیسه شما را از گلاسگو زحمت میتم آقا فکر. جی شما را از گلاسگو زحمت میتم. نام من نفیسه است. قبلا هم من به پروگرام هدایت تیوی تلفن کرده بودم، چون من بسیار علاقه دارم به این پروگرام، همیشه میبینم و محتاج هستم به دعای شما و تمام دوستانی که این پروگرام رو میبینن. مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ نہیں رہی، پلیز ذرا آواز اونچی آواز سے بولیں، اور زبان آپ کی اردو زبان میں بات کر رہی ہیں؟ نہیں، من مشکل دارم در اردو گفتن، من میخوایم فارسی صحبت کنم. فارسی صحبت میکنی؟ خب بفرمایید چه مسئله داری؟
مطلب من این است که من همیشه این پروگرام را تعقیب میکنم و هر پروگرام های هدایت تیوی را میبینم و من ضرورت به دعای شما عالمان دین دارم تا شما برادران دینی ما بر ما و بر فامیل و بالخاصتا بر مادرم که فعلا بسیار مریض است به شفاخانه است، شما برای ما یک دعایی بکنید. همیشه ما محتاج دعای شما و تمام دوستان اسلام خدا هستیم که خدا تعالی باشه به حق محمد و علی و آل محمد صلی الله علیه و سلم، به حق شما دوستا و علمای دین سر ما هم رحم کنه تا مریضای ما شفا و مشکلات ما آسان شه و خیر. محتاج دعایتان هستیم، التماس و دعا داریم. خیلی ممنون. خداوند عالم شما را حفظ کنیں و ہر حاجتی کی داری خداوند عالم بتفیل محمد و آل محمد حاجت شما را بجا بیاره. تشکر. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. تو عزیزان گرامی، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس سے لا تشبہ کہ جو پر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، یعنی جس میں حرص ہے، لالچ ہے، کبھی وہ کانے نہیں ہوتا، میں ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے، ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد. جی فرمائیں جی شمشی صاحب. جی قبلہ دو سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. جی فرمائیں. کچھ کالرز آپ کے پروگرامز میں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو صحاح ستہ کو لوگ نہیں مانتے وہ کافر ہیں. اچھا. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا اما عائشہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پتلیوں کا تماشا دکھاتے تھے. جی. اور یہ کہ جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے اسے غسل جنابت کر کے دکھایا. جی. کیا ایسی روایات کو ماننے سے انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی روایتوں کے راویوں کو صرف سزا ملے گی یا ایسی روایتوں کو حق ماننے والوں کو بھی سزا ملے گی؟ ایسی روایتوں سے ایسی روایتوں کو حق ماننے والوں کو بھی سزا ملے گی یا صرف ان کے راویوں کو سزا ملے گی؟ جی. دوسرا سوال یہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ جیسے اس طرح کی تو اور بہت سی روایات ہیں. بخاری شریف تو بری ہے اور جتنے جھوٹے نبی ہونے کے دعوے کرتے رہے ہیں لوگ، یہ سب میرے خیال میں بخاری شریف پڑھ کے ہی لوگوں نے دعوے کیے. الحمدللہ جتنے لوگوں نے رسول ہونے کے دعوے کیے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. یہ شیعہ کا ترہ امتیاز ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، وہ سب سیاستہ کے پیروکار تھے. دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک جو پتلیوں کا تماشا دکھاتے رہے رسول خدا حضرت عائشہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، کیا یہ روایت سچ ہے؟ اور یہ جو حضرت عائشہ کو کسی نے پوچھا کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے اور انہوں نے غسل جنابت کر کے دکھایا، کیا یہ روایات سچی ہیں؟ جی ٹھیک ہے جناب، بات کرتے ہیں. شکریہ جناب. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس سے کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. تو اسی طرح انسان اپنے نفس سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اے پروردگار میں ایسے دل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے دل اور ایسے قلب سے لا یخشا کہ جو ڈرنے والا نہ ہو، جس میں خشوع نہ ہو. وَمِن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے
لا ينفع